میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اس کا کام دیگر 3 ستونوں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان توازن برقرار رکھنا تھا، مگر میڈیا عدم توازن کا پرچارک ہے۔ بھلے وقتوں میں میڈیا کا کام خبر دینا ہوتا تھا، میڈیا نے پوری قوم کو ہیجان کی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ نمبر 1 کی دوڑ، بریکنگ نیوز کی لت اور ہر خبر پر نظر کے چکر نے سماج کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ میڈیا کے فرائض میں یہ تھا کہ عوام کی خبریں، عوامی مسائل، عوام کا دکھ درد، ان کی مشکلات حکام تک پہنچائیں، مگر یہاں تو گنگا الٹی بہتی ہے۔ حکام کی خبریں، ان کے بیانات، ان کے جھگڑے، ان کی شادیاں، ان کی طلاق، ان کی پارٹیاں اور ان کی عیاشیاں، ان کے بچے بچیاں اور ان سے وابستہ خبریں عوام کو پہنچا رہا ہے۔ ٹی وی چینل کا مائک ہاتھ میں اٹھا کر لوگوں کے بیڈ روم تک میں جا گھسنا فیشن بن چکا ہے۔ ٹی وی چینل کا نمائندہ کہیں بھی کسی کو بھی پکڑ کر رسوا کر سکتا ہے۔ اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شریف شخص کو خبر بنا دے، اس کی نجی زندگی کو پبلک کر دے، اس کی پرائیویسی کو سرعام رکھ دے۔ بلیک میلنگ میڈیا کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا ہے۔ بڑے بڑے قداور صحافی اور میڈیا ہاؤسز سیاسی پنڈتوں اور پارٹیوں کی ملازمت کرتے ہیں، ان سے فنڈز اور پیسے بٹورتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے عام نمائندے کی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا کر آپ اپنی من پسند خبر شائع کروائیں، شرفاء کی پگڑیاں اچھالیں۔ شام ہوتے ہی ٹاک شوز پر 3 درجن صحافی بیٹھ کر بندر کا ناچ قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میڈیا نے قوم کی فکری وحدت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ میڈیا سیاسی، سماجی اور علاقائی نفرتوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ معمول کی باتوں اور عام واقعات کو بھی بریکنگ نیوز اور بڑی خبر بنا کر پیش کرنا میڈیا کا دھندا بن چکا ہے، جبکہ مغربی میڈیا ضروری اور اہم خبروں کے علاوہ کچھ نشر نہیں کرتا۔ وہاں لوگ میڈیا خود کو اپڈیٹ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں میڈیا لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا میڈیا اپنے ملک کا روشن چہرہ دنیا کو دکھاتا ہے، جبکہ ہمارا میڈیا پاکستان کا منفی امیج دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ پڑوسی ملک انڈیا کو ہی دیکھ لیں، ان کے نیشنل سیکیورٹی گارڈز کے ایک ذیلی ادارے NBDC نیشنل بامب ڈیٹا سینٹر نے رپورٹ شائع کی ہے کہ صرف سال 2017 کے دوران انڈیا میں 337 بم دھماکے ہوئے ہیں، لیکن انڈین میڈیا نے کہیں یہ دھماکے نہیں دکھائے کہ بیرونی سرمایہ کار کہیں بھارت سے اپنا سرمایہ نکال نہ لے جائیں، جبکہ اسی برس پاکستان میں 161 دھماکے ہوئے جو بھارت کے مقابلے میں نصف سے بھی کم تھے۔ بھارت میں ہوئے حملے عراق، افغانستان، ترکی اور تھائی لینڈ میں ہوئے حملوں سے زیادہ تھے۔ عراق میں 221، افغانستان میں 132، ترکی میں 92 اور تھائی لینڈ میں 71 بم دھماکے ہوئے۔ پاکستان سے گئے کبوتر پر مہینے مہینے ٹاک شوز کرنے والا بھارتی میڈیا 337 دھماکوں پر ایک لفظ تک نہیں بولا۔ ادھر ہمارا میڈیا کہیں دھماکہ ہوتا نہیں ہے مگر لاشیں پہلے ہی دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ میڈیا آزادی اظہار رائے سے تجاوز کر کے آوارگی افکار کا علمبردار بن چکا ہے۔ ریاست کے مفادات کے خلاف بیرونی NGOs کے فنڈز پر میڈیا کی ریاست اور اداروں کے خلاف مہمات بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لازم ہے کہ میڈیا کے لیے مؤثر ضابطہ اخلاق بنایا جائے، جس کے تحت آزادی اظہار رائے کو یقینی بناتے ہوئے ملکی مفادات کا تحفظ کیا جائے، قوم کو ہیجان انگیز کیفیت سے نجات حاصل کرنے کا سامان مہیا کیا جائے، میڈیا کو حقیقی معنوں میں ریاست کا چوتھا ستون بنایا جائے۔